اس ویڈیو میں ہم پرسنل نیریٹو اور فکشن کی طرز کے ایک ایسے کو اسٹڈی کریں گے۔ پرسنل نیریٹو کہتے ہیں آپ بیتی کو، یعنی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جسے ایک کہانی کے انداز میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایسے کی باقی وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں جیسے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ، انٹروڈکشن، ایسے باڈی اور کنکلوژن۔ اس کے علاوہ اس واقعے یا کہانی کو سبق آموز بنانے کے لیے اس میں کوئی اخلاقی سبق وغیرہ بھی دیا جاتا ہے جسے آخر میں نچوڑ یا کنکلوژن کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے ایسے کو لکھتے وقت بھی آپ آؤٹ لائن یا پھر مائنڈ میپ کا سہارا لیتے ہیں اور پہلے اپنے خیالات کو ایک جگہ جمع کر کے پھر انہیں ترتیب دیتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک نیریٹو یا سٹوری ہوتی ہے لہٰذا بہت سے ایڈوربس یعنی ایکشنز کو ڈسکرائب کرنے والے الفاظ کی مدد سے اسے پڑھنے والوں کے لیے خاصا دلچسپ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر اسے لطیف یا مزاحیہ انداز میں پیش کیا جائے تو یہ پڑھنے والوں کے لیے اور بھی دلچسپ بن سکتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے ان کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں ایک پرسنل نیریٹو کا سیمپل موجود ہے اور اسے بھی خاصے مزاحیہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل نیریٹو میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ خاصا انفارمل ہوتا ہے اور اس میں آپ فرسٹ پرسن پروناؤن یعنی لفظ آئی اور مائی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کسی ایسے واقعے کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ خود آپ کے اپنے ساتھ بیتا ہو۔ لیکن یہاں ایک اور خاص بات بھی دیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اسے فکشن کہا جاتا ہے کیونکہ ایک فکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے تصورات پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کوئی افسانہ وغیرہ، اور پڑھنے والے اس میں لکھی ہوئی باتوں کو تحقیق سے ثابت نہیں کر سکتے بلکہ انہیں لکھی ہوئی تحریر پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا بعض لکھنے والے کبھی کبھار اپنی تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں خود اپنے پاس سے ہی کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس قسم کا طرز تحریر فکشن کہلایا جائے گا، یعنی ذاتی تصورات پر مبنی افسانہ۔ تو چلیے اب مل کر اس پرسنل نیریٹو کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے کیپ این آئی آن دا اسکائی، یعنی آسمان پر نظر رکھو۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل نیریٹو کو بھی ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے The writer gives his or her narrative a title۔ اب آگے پڑھتے ہیں، پہلے اس نوٹ کو مل کر پڑھیں گے جو سائٹ پر لکھا ہے The writer sets the scene and makes the reader want to read more، یعنی ایک پرسنل نیریٹو کو لکھنے والا اس قسم کے ایسے کے شروع میں ہی ایک ایسے منظر کو کھینچتا ہے یا پیش کرتا ہے جو خاصا دلچسپ بھی ہوتا ہے تاکہ وہ پڑھنے والوں کی توجہ کو آسانی سے حاصل کر سکے۔ جیسے کہ یہاں ہم پڑھتے ہیں مل کر I was in gym class when my teacher suggested we go outside and play softball، یعنی میں جم کی کلاس میں تھا جب ٹیچر نے یہ مشورہ دیا کہ باہر جا کر سافٹ بال کھیلا جائے۔ دراصل سافٹ بال ایک ایسا کھیل ہوتا ہے جس میں جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کا بیٹ استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے بال کو ہٹ لگا کر دور پھینکنا ہوتا ہے۔ تو کھیلنے والی ٹیم کے کھلاڑی ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں اور ہٹ لگانے کے بعد اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کے اندر مختلف پوسٹس بنے ہوتے ہیں جن تک انہیں بھاگنا ہوتا ہے۔ سافٹ بال کے میدان میں پوسٹ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں کھلاڑی تھوڑی دیر کے لیے رک سکتا ہے، لیکن اگر مخالف ٹیم کا کھلاڑی بال سمیت اس سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف پوسٹس کے گرد گھومتا ہوا واپس اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے کھیل شروع کیا تھا، تو اسے ایک پوائنٹ ملتا ہے، بالکل جس طرح سے کرکٹ کے کھیل میں رن بنائے جاتے ہیں۔ تو چلیے ایک مرتبہ پھر اس پہلے جملے کو پڑھتے ہیں I was in gym class when my teacher suggested we go outside and play softball، معاف کیجیے گا soft ball۔ اب آگے پڑھتے ہیں As we made our way out to the field my stomach slowly turned into a giant knot of fear، جو ہی ہم میدان کی طرف بڑھے میرے پیٹ میں گویا خوف سے مروڑ اٹھنے لگا۔ تو اب یہاں اس جملے میں لکھنے والا اپنی کیفیت کے متعلق بتا رہا ہے کہ اس موقع پر اسے کیسا محسوس ہوا۔
جیسے کہ یہاں لکھا ہے the writer describes an experience that happened to him or her. یعنی اس ایسے کی بالکل ابتدا ہی میں اسے دلچسپ بنانے کے لیے منظر کشی کرنے کے بعد اس مشکل کو بیان کیا گیا ہے جو کہ اچانک اس موقع پر لکھنے والے کو درپیش ہوئی، یعنی جب اسے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں سافٹ بال از جسٹ ناٹ مائی گیم. I have a knack for always getting hit in the head by the ball. It doesn't matter where I'm standing, the ball just seems to find me. تو اب یہاں تفصیل سے اس مشکل کو بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس موقع پر لکھنے والے پر ایک خوف ستاری ہو گیا تھا۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے The writer describes a problem he or she faced. اور یہاں اس نے تفصیل سے بتایا ہے کہ سافٹ بال تو میرا کھیل ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھ میں شاید یہ حس پائی جاتی ہے کہ میں ہمیشہ ہی گیند سے سر میں چوٹ کھا لیتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، گیند تو جیسے مجھے خود ہی تلاش کر لیتا ہے۔ تو اس ایسے کے انٹروڈکشن میں جس خوف کا اندیا دیا گیا تھا یہاں اسے کھل کر بیان کیا گیا ہے اور خاصا مزاحیہ انداز اپنایا گیا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں My teammates gave me a glove and put me way out in left field. I didn't complain. I just wanted to make sure I knew when gym class ended so I wouldn't be left behind. یعنی میری ٹیم کے کھلاڑیوں نے مجھے دستانہ تھما دیا اور مجھے میدان میں خاصا دور بائیں طرف کو بھیج دیا، اور میں نے اس بات کا بالکل بھی گلہ نہیں کیا۔ مجھے تو بس صرف اس بات کا یقین کرنا تھا کہ کب یہ جم کلاس ختم ہو اور میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھنے والے نے اپنے جذبات اور محسوسات کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے The writer describes his or her feelings about the situation. اب آگے پڑھتے ہیں Nothing happened the first 3 innings. Well, things happened, but not in my little part of the softball field. I started daydreaming. The next thing I knew, I heard the sound of a ball whizzing through the air. I put up my glove to protect my head, and an amazing thing happened. I caught the ball in my glove. Not only did I catch the ball, but I helped my team to win. یعنی پہلی 3 باریوں میں تو کچھ خاص نہیں ہوا، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہا، لیکن میدان کے جس حصے میں میں کھڑا تھا وہاں کچھ خاص نہیں ہوا اور میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ پھر اچانک مجھے ایک آواز آئی جب گیند تیزی کے ساتھ ہوا کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے یوں ہی دستانے کو اوپر اٹھایا تاکہ اپنے سر کو بچا سکوں، اور پھر ایک بڑی ہی حیران کن بات ہوئی، وہ گیند میرے دستانے کی پکڑ میں آ گیا۔ نہ صرف میں نے گیند کو پکڑ لیا بلکہ میں نے اپنی ٹیم کو جیتنے میں مدد دی، یعنی میں اپنی ٹیم کے لیے جیتنے کا باعث بنا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر دلچسپ انداز میں اور ایک مزاحیہ طرز کو اپناتے ہوئے بڑی صفائی کے ساتھ سافٹ بال کے میدان میں ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس منظر کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے گویا پڑھنے والوں کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جائے۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہے The writer gives details to help the reader form a picture of the events. اور یہاں ایک اور خاص بات جو کہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو درست ترتیب میں لکھا گیا ہے، یعنی جو واقعہ پہلے ہوا اس سے پہلے لکھا گیا اور پھر اس کے بعد میں ہونے والی بات کو اس کے بعد میں لکھا گیا ہے۔ جیسے کہ یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں The writer describes the events in the order in which they happened. تو ایک بہترین پرسنل نیریٹو لکھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ واقعات کو ان کی ترتیب میں لکھا جائے۔ اب آگے پڑھتے ہیں I was a hero to my classmates for the rest of the day, and I learned something. I may not always see the flying balls that come my way, but I can always take a chance and try to catch one. یعنی اب اس باقی کے دن میں نے اپنے ہم جماعتوں کی نظر میں ایک ہیرو کا مقام حاصل کر لیا، اور میں نے ایک بات بھی سیکھی، یعنی میں نے اس واقعے سے ایک سبق بھی سیکھا،
یعنی وہ سبق یہ تھا کہ میں ہمیشہ تو ان گیندوں کو نہیں دیکھ سکتا جو کہ میری طرف اڑتے ہوئے آ رہے ہوں، لیکن میرے پاس ہمیشہ انہیں پکڑنے کا موقع موجود رہے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لکھنے والے نے اپنی کہانی کو ختم کرتے وقت یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑی ہی دلچسپ، جامع اور مکمل پرسنل نیریٹو ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی کسی بھی اور موضوع پر یا پھر کوئی ایسا سچا واقعہ جو کہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، اس پر آپ پرسنل نیریٹو لکھ سکتے ہیں۔ اسے لکھتے وقت آپ فرسٹ پرسن پروناؤن کا استعمال کریں گے، جیسے کہ پروناؤن آئی اور مائی کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنا ہی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں گے، یعنی اسے غیر رسمی انداز میں یا پھر انفارمل طریقے سے لکھا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آپ اس سیمپل کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقی وہی ایسے والی خصوصیات ہوں گی، جیسا کہ انٹروڈکٹری پیراگراف جو کہ دلچسپ اور آسانی سے پڑھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ اس کے علاوہ مین باڈی کے اندر مختلف واقعات کو الگ الگ پیراگرافز میں لکھا جاتا ہے، اور آخر میں لکھی جاتی ہے کنکلوژن، جس میں اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کو شامل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں انہیں ایسے کی مختلف اقسام میں سے پرسنل نیریٹو لکھنا سب سے ہی دلچسپ لگتا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس قسم کی تحریر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ اگر پرسنل نیریٹو کے لکھنے کے عمل سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں ہونے والے مختلف واقعات کے متعلق لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کا اسکول میں پہلا دن، یا پھر آپ کی زندگی کا سب سے یادگار دن، یا پھر کسی میچ کا آنکھوں دیکھا منظر، یا پھر اگر آپ اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ کسی ٹرپ وغیرہ پر گئے تھے تو آپ اس کی کہانی کو بھی ایک پرسنل نیریٹو کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حیران کن واقعہ پیش آیا ہو، جیسے کہ اگر آپ کبھی گم گئے ہوں یا کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں اور کس طرح سے آپ اس سے باہر نکلے، تو اس کے متعلق بھی جب آپ لکھیں گے تو وہ بھی پرسنل نیریٹو کہلایا جائے گا۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔